کیا آپ نے کبھی ایسی داستان سنی ہے جس میں ایک نبی کو بھوکے شیروں کے غار میں ڈال دیا گیا ہو لیکن وہ معجزانہ طور پر محفوظ رہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص نے بادشاہ کے خوابوں کی ایسی تعبیر کی کہ پوری سلطنت حیران رہ گئی؟ یہ ہے حضرت دانیال علیہ السلام کی ایمان افروز داستان جو آپ کے دل کو چھو لے گی اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گی۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم پیغمبر کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم تعبیر خواب عطا فرمایا، ایسا علم جس نے تخت ہلا دیے اور بادشاہوں کو عاجز کر دیا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں جن کی حکمت، صبر اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی کہانی آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کون تھے؟ یہ واقعات صرف کہانیاں نہیں بلکہ ایمان کو جگانے والے وہ لمحات ہیں جو دل کی زمین کو نرم کر دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف ایک نبی کا تذکرہ نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی سفر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، انبیاء کرام کی عظمت اور ایمان کی روشنی ہر موڑ پر جھلکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ایمان افروز داستان اس نبی کی ہے جو نہ صرف وقت کے بادشاہوں کو جھکا گیا بلکہ شیروں کو بھی ادب و محبت سے تابع کر گیا۔ یہ ویڈیو معلومات سے بھرپور ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں تشریف لائے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 600 قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عظیم نبی تھے جن کا زمانہ تقریباً 500 سے 600 قبل مسیح کے درمیان تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بابل کا بادشاہ بخت نصر تھا جس نے یروشلم پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قید کر کے بابل لے گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ وہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی جوانی میں ہی بابل کے دربار میں پہنچے، لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے، مشکل حالات کے باوجود ان کی ذہانت، حکمت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نے انہیں عام قیدی سے ایک عظیم شخصیت بنا دیا۔ بخت نصر نے انہیں اور دیگر ذہین نوجوانوں کو اپنے دربار میں تعلیم دینے اور خدمات کے لیے منتخب کیا۔ ناظرین، دانیال عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا منصف ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے والدین کے بارے میں عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں خاموش ہیں، تاہم کہا جاتا ہے کہ آپ یہودا کی نسل سے تھے اور بنی اسرائیل کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو نبوت اور حکمت عطا کی۔ آپ کی زبان عبرانی تھی اور آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ ناظرین، جب کوئی قوم عیش و عشرت میں مگن ہو جاتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نصیحتیں بری لگنے لگتی ہیں۔ دنیا کی چمک دمک میں اسے اپنے انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب یہی حالت بنی اسرائیل کی ہوئی تو حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے ہوئے کہا، اے میری قوم والو، غفلت اور کاہلی کو چھوڑ دو۔ اس غفلت کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ اپنے حال پر رحم کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ چند دنوں کی عیش و عشرت کے لیے اپنی قوم کو داؤ پر نہ لگاؤ، اپنی دولت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو، نفس پرستی سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بلائی ہے۔ لیکن اس قوم کے لوگ اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آئے اور حضرت دانیال علیہ السلام کی تعلیمات کو نظر انداز کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل پر بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کا حملہ ہوا جو عراق کا حکمران تھا اور سورج کو اپنا معبود مانتا تھا۔
اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے 70,000 افراد کو قتل کر دیا، عورتوں کو تہس نہس کیا، گھروں میں گھس کر عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے اور بچوں کو نیزوں پر لٹکایا۔ اس نے تورات کے مقدس نسخوں کو جوتوں تلے روندا، بیت المقدس کو ناپاک کیا اور بنی اسرائیل کے 70,000 افراد کو قید کر کے بابل لے آیا۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے، جو اپنے شباب میں ہی قیدی بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق بخت نصر کی قید میں حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی قوم کے گرفتار افراد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں ہمیشہ ڈراتا رہا ہوں، لیکن اب جب تمہیں مصیبت کا سامنا ہوا ہے تم توبہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہو۔ اس پر بنی اسرائیل نے کہا، وہ توبہ کرتے ہیں اور آئندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ انبیاء کرام کی شفقت اپنی قوم کے لیے والدین سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توبہ کرنے کی کوشش کرتے دیکھا تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی اور اپنی قوم کی مشکلات دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ انبیاء کرام کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ نے بھی اپنے پیارے اور محبوب نبی کی دعا قبول فرمائی اور ان کے لیے رہائی کے دروازے کھلنے لگے۔ ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام کی شخصیت میں نبوت کا جلال اور جمال واضح تھا۔ ان کے زہد و تقوی کے آثار اتنے نمایاں تھے کہ قید خانے کا داروغہ ان سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو عزت دی اور انہیں قید خانے میں عبادت اور ریاضت کی مکمل آزادی دے دی۔ آپ کی تعلیمات کی بدولت قید خانے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند ہونے لگا۔ یہ سب دیکھ کر قید خانے کا داروغہ اور اس کے سپاہی حضرت دانیال علیہ السلام کے معتقد ہو گئے اور انہیں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کر دی گئی۔ ناظرین، ایک رات بادشاہ بخت نصر نے خوفناک خواب دیکھا اور جب وہ صبح بیدار ہوا تو اس خواب کو بھول گیا۔ یہ خواب اتنا خوفناک تھا کہ اس نے بادشاہ کا سکون چھین لیا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اور اس نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کی کوشش کی، تاہم خواب کی تعبیر معلوم کرنے سے پہلے خواب کا یاد آنا ضروری تھا۔ اس نے اپنے دربار میں نجومیوں، کہنوں اور تعبیر بتانے والوں کو طلب کیا اور کہا کہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ جب نجومیوں اور کہنوں نے بادشاہ سے اس کا خواب پوچھا تو بادشاہ نے کہا کہ میرا خواب بھی آپ لوگوں نے ہی بتانا ہے۔ اگر آپ لوگ میرا خواب نہیں بتاؤ گے تو میں سب کو قتل کروا دوں گا۔ بادشاہ نے 3 دن کی مہلت دی۔ 3 دن بعد جب نجومیوں، کہنوں اور تعبیر کرنے والوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بادشاہ کا خواب بتانے سے معذرت کی، جس پر بادشاہ غصے میں آیا اور سب کو قتل کروا دیا۔ جب یہ خبر قید خانے میں حضرت دانیال علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے داروغہ سے کہا، میں بادشاہ کا خواب بھی بتا سکتا ہوں اور اس کی تعبیر بھی بتا سکتا ہوں، کیا تم بادشاہ کو میرے بارے میں اطلاع دے سکتے ہو؟ اس طرح تم بادشاہ کی نظر میں بڑا مقام حاصل کر لو گے۔ داروغہ نے کہا، مجھے خوف ہے آپ بادشاہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں، شاید قید خانے کا غم آپ پر غالب آ گیا ہو اور آپ یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب مجھے ہر ضروری علم دیتا ہے اور مجھے اس بارے میں آگاہ بھی کرے گا۔ آخر کار داروغہ نے بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں اطلاع دی۔ بادشاہ بخت نصر نے آپ کو بلایا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے تب دربار میں بادشاہ کے امراء اور وزراء سب موجود تھے اور انہیں خوشی ہوئی کہ خواب کی تعبیر بتانے والا آ گیا، ورنہ ان سب کی جانیں خطرے میں پڑ جاتی۔ ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے مذہب کے مطابق بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ حضرت دانیال علیہ السلام کو قریب بٹھایا اور تمام درباریوں کو رخصت کر دیا تاکہ وہ اکیلے میں حضرت دانیال علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکے۔ اب دربار میں صرف بادشاہ اور حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ دربار کا قانون تھا کہ بادشاہ کے سامنے آنے والے شخص کو سجدہ کرنا ہوتا تھا،
لیکن حضرت دانیال علیہ السلام وہاں پہنچ کر کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہ کیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے باقی درباریوں کو دربار سے باہر بھیج دیا اور حضرت دانیال سے پوچھا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے حکمت سے جواب دیا، میرے رب نے مجھے تعبیر کا علم دیا ہے، لیکن اس شرط پر کہ میں کسی اور کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے خوف ہے اگر میں تجھے سجدہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ علم واپس لے لے گا اور میں بے علم ہو جاؤں گا اور تم مجھ سے کچھ حاصل نہیں کر سکو گے، پھر مجھے قتل بھی کروا دو گے۔ بادشاہ نے کہا، میرے دل میں آپ سے زیادہ قابل احترام کوئی شخص نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم میرے خواب اور اس کی تعبیر جانتے ہو؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں۔ ناظرین، پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو اس کا خواب سنایا اور اس کی تعبیر بتائی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، تم نے خواب میں ایک عظیم الشان مجسمہ دیکھا جس کے مختلف حصے مختلف دانتوں سے بنے ہوئے تھے۔ سر سونے کا تھا، سینہ اور بازو چاندی کے تھے، پیٹ اور ران کانسی کے تھے، ٹانگیں لوہے کی تھی اور پاؤں لوہے اور مٹی کے تھے۔ اس کے بعد خواب میں ایک پتھر آیا جو بغیر کسی ہاتھ کے کاٹا گیا تھا۔ اس پتھر نے مجسمے کو ٹکر ماری جس سے وہ چکنا چور ہو گیا اور ہوا اس کے ذرات کو لے گئی۔ پھر وہ پتھر ایک عظیم پہاڑ بن گیا جو ساری زمین پر چھا گیا۔ بادشاہ نے کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہی میرا خواب تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا، یہ مختلف دانتیں دنیا کی مختلف قومیں ہیں۔ سونے کا سر بخت نصر کی بابل کی سلطنت کو ظاہر کرتا تھا، جو اس وقت کی سب سے طاقتور اور شاندار سلطنت تھی۔ چاندی کا سینہ اور بازو بابل کے بعد آنے والی پارسی سلطنت کی طرف اشارہ تھا، جو بابل سے کم تر لیکن پھر بھی طاقتور تھی۔ کانسی کا پیٹ اور ران یونانی سلطنت کی طرف اشارہ تھا، جو پارسیوں کے بعد غالب آئی۔ لوہے کی ٹانگیں رومن سلطنت کی علامت تھی، جو اپنی طاقت اور سختی کے لیے مشہور تھی۔ لوہے اور مٹی کے پاؤں ایک ایسی سلطنت کی طرف اشارہ تھا جو طاقتور ہونے کے باوجود کمزور بنیادیں رکھتی تھی، کیونکہ لوہا اور مٹی آپس میں نہیں مل سکتے، جو اس سلطنت کی تقسیم اور کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ پتھر جو بغیر ہاتھ کاٹا گیا، یہ اللہ کی طرف سے قائم ہونے والی ایک عظیم طاقت یا سلطنت کی علامت ہے، جو تمام دنیاوی سلطنتوں کو ختم کر کے ایک ابدی سلطنت قائم کرے گی۔ اسلامی روایات کے مطابق بعض علماء کرام اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم طاقت یا دین الہی سے منسلک کرتے ہیں۔ پتھر کا پہاڑ بننا، اس سے مراد وہ ابدی سلطنت یا دین ہے جو پوری دنیا پر چھا جائے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کچھ اسلامی مفسرین اسے دین اسلام سے تعبیر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل اور عالمگیر دین کے طور پر آیا۔ ناظرین، بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کے ہاتھ چومے اور کہا، میں نے دنیا میں آج تک اتنا بڑا دانشمند نہیں دیکھا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی رائے کے بغیر سلطنت کا کوئی کام نہ ہوگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے عموماً خود بادشاہ کی مدد کی اور اپنی قوم کو رہائی دلوائی۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی ہدایت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دنیا میں سکون اور راحت کی زندگی پاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں امن، خوشی اور برکتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کی ہدایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان کے مقدر میں ذلت، رسوائی اور تباہی لکھی جاتی ہے۔ ایسی قوموں پر اللہ تعالیٰ ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے جو ان کے حقوق کا استحصال کرتا ہے اور ان کی زندگی کو کربناک عذاب بنا دیتا ہے، ان کی سرزمینوں میں فساد کرتا ہے اور اپنی غفلت کی وجہ سے خود اپنی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک معزز، عزت دار اور امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔
آپ کی صلاحیتوں اور علمی جلالت کو دیکھ کر بادشاہ بخت نصر نے آپ کو دربار میں اہم مقام دیا۔ بادشاہ نے آپ کی عقل و دانش سے متاثر ہو کر آپ کو بادشاہ کے محافظ کا خطاب دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا، اور آپ نے ایک پیش گوئی کی تھی کہ بخت نصر کے خاندان کی حکومت جلد ختم ہو جائے گی، جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ بخت نصر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے 3 اہم باتوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی پیشکش کی تھی۔ پہلی، آپ اپنے شہر واپس چلے جائیں، میں اس ویران شہر کو دوبارہ آباد کر دوں گا۔ دوسری، میں آپ کے لیے امن کا پروانہ جاری کر دیتا ہوں تاکہ آپ میرے ملک میں جہاں چاہیں امن سے رہیں۔ اور تیسری، آپ میرے ساتھ رہیں اور دربار میں اہم مقام حاصل کریں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کی پیشکش کا حکمت سے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری قوم اور اس کی سرزمین کے لیے تباہی اور بربادی لکھ دی ہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہ آئے یہ زمین آباد نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات کا جواب یہ تھا کہ میں اللہ کی امان میں ہوں اور میرے لیے مناسب نہیں کہ میں اللہ کے تحفظ میں رہتے ہوئے کسی اور کی پناہ میں آؤں۔ تیسری بات کا جواب یہ تھا کہ اس وقت میرے لیے یہی زیادہ مناسب ہے کہ میں بادشاہ کے ساتھ رہوں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ ناظرین، چند سال بعد بادشاہ بخت نصر کو ایک انتہائی پریشان کن خواب آنا شروع ہوا جو اسے مسلسل ڈرا رہا تھا۔ یہ وہی خواب تھا جس کی پیشگوئی حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ بادشاہت بخت نصر خاندان سے ختم ہو جائے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو نصیحت فرمائی کہ اللہ کے غریب بندوں پر اپنے خزانوں کا منہ کھول دے اور ان کی بھوک اور غربت کو دور کرے، شاید اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ بخت نصر نے اسی نصیحت پر عمل کیا اور بنی اسرائیل کی مدد کی، یہاں تک کہ کوئی بھی بنی اسرائیلی بھوکا نہ رہا۔ لیکن جب بادشاہ نے غریبوں کی مدد کرنا بند کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجا اور اس کی حالت بدتر ہو گئی۔ وہ جانوروں کی طرح حرکتیں کرنے لگا۔ بادشاہ بخت نصر کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا امیل مردوک بادشاہ بن گیا، جو 2 سال تک بابل کا حکمران رہا، انتہائی نااہل تھا اور قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بخت نصر کے داماد نے حکومت سنبھالی، لیکن وہ بھی زیادہ دیر حکمرانی نہ کر سکا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد جس نے حکمرانی سنبھالی وہ بخت نصر کا پوتا تھا، اس کا نام بلشزر تھا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کی موجودگی میں ایک گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت اسی رات ختم کر دی۔ بلشزار نے جب اپنے بادشاہ بننے کے جشن میں اپنے دربار کے مقدس برتنوں کو استعمال کرتے ہوئے شراب پی، جنہیں بخت نصر بیت المقدس سے لوٹ کر لایا تھا، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مترادف تھا۔ یہ حرکت نہ صرف بادشاہ کے تکبر کی علامت تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اور بابل کی تباہی کی گھڑی آ چکی تھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس موقع پر بادشاہ بلشزار کو ایک شدید تنبیہ کی اور بتایا کہ تمہارے اقتدار کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری اور تمہاری سلطنت کی تباہی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام کو اس وقت کا علم دے دیا تھا جس رات بادشاہ بلشزار نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اسی رات ایک ہاتھ نمودار ہوا اور دیوار پر یہ الفاظ لکھے، منے منے تکیل فریس، جو ایک غیر مانوس زبان میں لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ بلشزار نے حضرت دانیال علیہ السلام کو طلب کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس عبارت منے منے سکیل فاریس کا ترجمہ کیا اور اس کا مفہوم کچھ یوں بتایا، گنتی گنتی تول تقسیم۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بے خوف ہو کر اس وقت کے بادشاہ کے سامنے فرمایا، یعنی تیری سلطنت کو تولا گیا، ہلکی نکلی اور چھین لی گئی۔ اس پیش گوئی کے فوراً بعد اسی رات بلشزار کو اس کے اپنے محافظوں نے قتل کر دیا اور اس کا اقتدار ختم ہو گیا۔ چند مہینوں بعد فارسیوں نے بابل پر حملہ کیا اور بابل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بابل کے نظام کو سنبھالنے کے لیے
فارسیوں کے بادشاہ دارا نے 120 افراد پر مشتمل ایک کابینہ تشکیل دی، جن میں 3 افراد کو اہم ذمہ داریاں سونپی گئی، اور ان 3 افراد میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بادشاہ دارا نے حضرت دانیال علیہ السلام کی حکمت اور فہم و فراست کو بہت سراہا اور ان کے مشوروں کو بہت اہمیت دی۔ جب بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اہمیت دی تو دوسرے درباریوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف ایک سازش تیار کی۔ انہوں نے بادشاہ کو یہ بتایا کہ بابل میں بہت سارے لوگ اس سے وفادار نہیں ہیں، اور اس کے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رعا سے وفاداری کا امتحان لیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ دارا نے ایک حکم جاری کیا جس کے مطابق تمام لوگوں کو 30 دن تک بادشاہ دارا کو سجدہ کرنا ہوگا اور اسے اپنا مالک تسلیم کرنا ہوگا۔ جو اس حکم کو نہیں مانے گا اسے شیروں کی کچھار میں ڈال دیا جائے گا، جہاں شیر اسے چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس حکم کو مسترد کرتے ہوئے اپنے گھر کی بھلائی منزل پر جا کر بیت المقدس کی جانب رخ کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ وہ روزانہ 3 بار اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اس پر مخالف سازشیوں نے بادشاہ دارا کو حضرت دانیال علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں آگاہ کیا۔ بادشاہ نے یقین کرنے کی بجائے حضرت دانیال علیہ السلام کو طلب کیا اور انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے انکار کر دیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے۔ بادشاہ دارا نے غصے میں آ کر حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے کھانے کے لیے شیروں کی کچھار میں ڈال دیا اور کہا، اس خداوند سے مدد مانگ جس کے سامنے تو سجدہ کرتا ہے۔ صبح کے وقت دارا خود شیروں کی کچھار کے پاس گیا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو آواز دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح کی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتوں نے شیروں کے منہ بند کر دیے تھے اور وہ مجھے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکے۔ دارا حضرت دانیال علیہ السلام کو لے کر اپنے دربار میں واپس آیا اور اس نے تمام درباریوں اور ان کے خاندانوں کو شیروں کی کچھار میں ڈال دیا جنہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام سے بغض رکھا تھا۔ ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام کے مزار مبارک کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ اجتماعی طور پر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار مبارک ایران کے صوبہ خوستان میں واقع ہے، جس کا قدیم شہر شوش کہلاتا ہے، جو کبھی فارسی سلطنت کا اہم شہر تھا۔ یہاں ایک عظیم الشان مزار ہے جس پر حضرت دانیال علیہ السلام کے دفن ہونے کا دعویٰ ہے۔ ایرانی، عیسائی، یہودی اور مسلمان سب اسی مقام کو حضرت دانیال علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ مشہور مسلمان مورخ ابو داؤد، ابن جریر طبری، ابن خلدون، یاقوت حموی وغیرہ نے بھی اسی مقام کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام کی تدفین کا واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں واقع ہوا، جب مسلمان حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تستر فتح کر رہے تھے تو انہیں شہر کے قلعے کے قریب ایک تابوت ملا جس میں ایک نہایت خوبصورت محفوظ جسم تھا۔ یہ لاش خوشبودار تھی اور جسم بالکل تر و تازہ تھا اور ابھی تک گلا سڑا نہیں تھا۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہ نبی اللہ دانیال علیہ السلام کی لاش ہے اور ہم ان سے برکت لیتے ہیں، قحط میں ان کے پاس دعا کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگ اس تابوت کو شرکیہ طریقے سے پوجنے لگے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر خلیفہ حضرت عمر کو بھیجی۔ انہوں نے ایک خط لکھ کر پورا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا اور پوچھا کہ اس معاملے کا کیا کیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا، دن کے وقت نہیں بلکہ رات کو خاموشی سے انہیں دفن کر دو۔ ایسا کرو کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ وہ قبر کہاں ہے، تاکہ کوئی اس کی عبادت نہ کرے۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام کے جسم اطہر کو رات کی تاریکی میں بغیر نشانی کے دفن کیا گیا تاکہ وہاں کے مقامی لوگ آپ کی قبر مبارک کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس قیمتی معلومات کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔
اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔